अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। जनाब, सबसे पहले हमने बात करनी है बजट के ऊपर, क्योंकि फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 आज का सदर राय से मंजूर हो गया है। असम्बली में 138 तादाद थी अपोजिशन अरकान की, 172 थी हुकूमती अरकान की, और नेचुरली हुकूमती अरकान ने इसको पास करवा लिया। गो कि इसके बरक्स हमें बड़े दावे सुनने को मिले हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की तरफ से, चाहे वो कायदे हिस्ब इख्तलाफ हो, पीपल्स पार्टी हो या फिर दीगर अपोजिशन की जमातें। ये कहती थी कि जी ये जो बजट है ये अवाम दुश्मन बजट है, इसको किसी सूरत पास नहीं होने देंगे। 4 दिन का तवील हमने खिताब सुना, तकरीर सुनी हमने अपोजिशन लीडर की, जिसमें उन्होंने कहा ज्यादती नहीं होने देंगे, किसी सूरत में ये बजट हम पास नहीं होने देंगे। और आज सुबह की बात सुनिए, जब पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के लिए एक दावत का एहतमाम किया, और उसमें भी उन्होंने इसी आज़म का इजहार किया। उन्होंने कहा जी टफ टाइम देना है खास तौर पे बजट के मामले पर हुकूमत को, लेकिन फिर सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स नजर आई हमें कौमी असम्बली में। तो हमने यही पूछना है अपने एनालिस्ट से कि दावे वादे बहुत बड़े बड़े, अवाम की बातें बहुत दफा सुनी, लेकिन वजह क्या है? गैप कहाँ पर आ रहा है, कमी कहाँ पर आ रही है? क्या अपोजिशन के दावे गलत थे या फिर उनके इरादे कमजोर थे? ये जो सूरत हाल हमने आज देखी कौमी असम्बली में और दीगर फ्रंट्स पे भी हम देखते हैं सियासी मैदान में, वो हमें पूरी होती हुई नजर आती। तो जनाब, आज डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, मुनीब फारूक साहब, मजहर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबकी पहले जरा ऑप्शंस जान लेते हैं। दावे गलत या इरादे कमजोर, 2 ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हसन निसार साहब। इनके दावे भी गलत थे, इरादे भी पोलियो ज़्यादा थे। ये सिलेक्टेड कह के खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जो अपने हरीफ को समझ ही ना सके, उसने खेत मिट्टी कुछ अचीव करना है, इनको पता ही नहीं है करना क्या और किससे डील कर रहे हैं। ये सिलेक्टेड उसी म्यूजिक पे ये नाच रहे हैं, नाचते रहेंगे। हाँ, दोनों दावे भी गलत, इरादे भी। डील किससे करें? दावे भी गलत हैं, इरादे भी कमजोर हैं। मुनीब फारूक साहब। देखिए, मसला ये है कि बजट तो पास हो ही जाना था, ये नंबर्स गेम होती है एट द एंड ऑफ द डे। जी, बजट तो पास हो ही जाना था, लेकिन मेरे ख्याल में जो इनके जो दावे थे वो भी गलत थे। जो नीयत है या जो इनका इरादा था, वो तो जाहिर बात है, कभी भी इरादा ये नहीं था कि बजट पास नहीं होने दिया जाएगा। बजट पास हो जाना था। वो तो बढ़क होती है ना जो आप अपोजिशन में मारते हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर अपोजिशन इकट्ठी होती तो कम से कम एक अच्छी फाइट ज़रूर देती, इस तरह वॉक ओवर ना होता। ठीक है, हुकूमत ये कह सकती है हम कि जी पिछले साल डिफरेंस ज़्यादा था, इस साल डिफरेंस कम है, लेकिन मुतअद्दिद मेंबरान अपोजिशन के, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गायब थे, जो रिपोर्टिंग हो रही है वहाँ से उसके मुताबिक। तो ठीक है, फिर वॉक ओवर ही अगर हुकूमत को देना है तो सो भी है, अच्छी बात है, हुकूमत खुश है, बजट पास हो गया। ठीक है, तो मतलब आप भी दोनों ऑप्शन ही ले रहे हैं, दावे भी गलत, इरादे भी कमज़ोर। मजहर अब्बास साहब। देखिए, जब इदारे मजबूत हों तो इरादे वैसे ही कमज़ोर पड़ जाते हैं, और फिर दावे तो खामखी की चीज़ थी। अच्छा, दावे आप कर रहे थे, आपको पता था ग्राउंड रियलिटी क्या है। मुनीब फारूक साहब, अभी आपने नंबर्स गेम का जिक्र किया, चलिए इस हकीकत को भी हम खातिर जमा कर लेते हैं कि ठीक है नंबर्स गेम में शायद कमज़ोर, लेकिन टफ टाइम देने की जो बात हुई थी, खासकर हमने वो पीडीएम के इजलास के बाद भी सुना कि अब लीड करेंगे ये जो पार्लिमानी महाज है, इसको कायदे हिस्ब इख्तलाफ और सब कुछ, खासकर बजट के मामले पर बड़ा हुकूमत को टफ टाइम देने वाले। तो वो टफ टाइम जिसकी बार बार बात हो रही थी, वो क्या आपको पार्लिमानी निज़ाम में या उस कार्रवाई में उसके बाद से नजर आया? देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है। एक तो ये कि चले वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कज़न थे, तारिक शफी साहब, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, उनका इंतकाल हो गया। जारी बात है, वो जो एक शहबाज शरीफ साहब का तो ना होना समझ आता है कि वो एक फैमिली में डेथ हो गई तो शहबाज साहब तो वहाँ पर हैं, लेकिन मुतअद्दिद जो मेम्बरान हैं PMLN के, वो ठीक है आज मौजूद भी थे, मैंने देखा ख्वाजा आसिफ साहब भी तशरीफ़ रखते थे। लेकिन मसला वही आ जाता है कि जो मदर साहब ने बात की है वो तो फिर एक ऐसी रियलिटी है जो कि एक बड़ी क्रूड रियलिटी है। सबको ये पता था कि ये हमने हवाई फायरिंग करनी है, इससे होना कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पर ना मैं इरादों को भी क्वेश्चन है। अपोजिशन ठीक है, उन्होंने अपना जोर लगा के देख लिया। अभी आप ये PDM को देख लेना, वहाँ पर वो धुलाई हुई PDM की कि उनके बारे में कहा जाने लगा कि जी एक थी अपोजिशन। तो अब जब बजट का मामला आया है तो ये एक बड़ा अच्छा मौका था जहाँ पर कुछ किया जा सकता था, लेकिन वहाँ पर भी काम खराब हो गया फिर। अच्छा, इरशाद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनके ऑप्शन भी जानते हैं और फिर उनका तज्जिया तबसरा भी। भट्टी साहब, गलत दावे
یا پھر کمزور ارادے؟ میڈم شیخ دعوے غلط، ارادوں کا تو اللہ جانتا ہے، لیکن دعوے غلط تھے، اور دعوے غلط پہلے دن سے، جب سے یہ اپوزیشن آئی ہے، پہلے دن اسمبلی میں بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا سے لے کر آج تک ان کے 90% دعوے غلط ہوئے ہیں، اور ہوائی فائرنگ اور بڑھ کر بساط اوقات اور ہمت سے بڑھ کر باتیں کرنا اور تارے توڑ لانے کی باتیں کرنا، لیکن عملی طور پر صفر۔ اپوزیشن میڈم شیخ تتر بتر ہے، مگر تاثر دے رہی ہے کہ ہم متحد ہیں۔ اپوزیشن کے اندر اپوزیشن ہے، مگر تاثر ہے کہ سب ایک ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں میں سے ہر ایک اپنے داؤ اور اپنے جگاڑ میں لگا ہوا ہے، مگر تاثر ہے کہ سب ساتھ ساتھ ہے، مقصد ایک ہے۔ اپوزیشن کے پاس اتنی طاقت ہمت نہیں ہے، مگر ہر روز ہوائی فائرنگ کرتے ہیں۔ تاثر ہے کہ ہم نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اپوزیشن میڈم شیخ اب وقت ہے، بس اپوزیشن کو خود بھی پتا ہے کہ ان کا مقصد حکومت نہیں ہے، یا وہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب اپوزیشن کا فوکس ہے 2023 الیکشن پر۔ حکومت کے وہ ختم ہو گئے کہ گرا دیں گے، اٹھا دیں گے، عدم اعتماد لے آئیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تباہی پھیر دیں گے، چلنے نہیں دیں گے، فلاں نہیں کریں گے۔ بالکل بھی وہ اب اپوزیشن اس سے نکل چکی ہے، اس فیز سے۔ اب وہ 2023 کے الیکشن پہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن پہلے بھی متحد نہیں تھی، کوئی نظریہ نہیں تھا، کوئی منطق نہیں تھا، کوئی اصول نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کا۔ ایک بس سارا وہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ تھا، پروگرام تھا۔ اس میں جس کو جو کچھ ملا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور جو کچھ لینا چاہ رہا ہے۔ میں یہ چیز مظہر عباس صاحب کے پاس لے کے جانا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب حکومت نے جو دو باقی سال ہیں اس میں بس اپنا ہدف اگلے الیکشنز ہی رکھا ہوا ہے اور اسی کے مطابق یہ لوگ چلیں گے، لیکن دکھائیں گے کیا پھر اگلے الیکشنز میں؟ اگر اسی طرح سے بلڈوز ہونے دیتی رہی کارروائیاں، جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا ماضی قریب میں بھی کچھ بلز تھے جو کہ اسی طرح پاس ہو گئے، اس کے بعد آج پھر بجٹ میں بھی کوئی خاص مزاحمت نہیں دکھائی گئی، تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا لے کے جائیں گے عوام کے پاس؟ دیکھیے حکومت جو ہے یہ اپوزیشن دکھائے گی کہ یہ ہے اپوزیشن، اور اس کی بنیاد پہ اسے ووٹ پھر پڑ سکتا ہے۔ اپوزیشن کا پرابلم یہ کہ ٹف ٹائم کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹف ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی تیاری ایسی ہو کہ حکومت کے پاس کوئی جواب نہ ہو، یہ تو ہوتا ہے ٹف ٹائم۔ آپ کے پاس فیکٹس فگرز ایسے ہوں جس کا حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہے ٹف ٹائم۔ باقی آپ کو بھی پتا تھا کہ بجٹ پاس ہو جائے گا، آپ کو بھی پتا تھا آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے۔ پچھلے 2-3 مہینے میں آپ نے اپوزیشن کا جو حشر نشر کیا، تو اس کے بعد تو حکومت آج بڑے فخر سے یہ کہہ سکتی ہے بقول شاعر، کچھ اہل کرم کچھ اہل حشم میخانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چھو کے لوٹ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں آج 138 اور 172، پھر کیسا دعویٰ، بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں کریں گے، دیکھ لیں گے۔ حکومت جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے یہ نہیں کر سکتی، بلڈوز نہیں کر سکتی، اور حکومت سب کچھ کرتی چلی گئی اور کامیاب رہی، اور اب تک وہ کامیاب ہیں۔ اور اب بجٹ پاس ہو گیا ہے، اب عمران خان زیادہ ایگریسو ہوں گے، زیادہ ایگریشن نظر آئے گا، تو ٹف ٹائم تو گورنمنٹ کو مل ہی نہیں رہا۔ گورنمنٹ کو جو ٹف ٹائم ملتا ہے، جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ ان کے اپنے اندر ہوتی ہیں، اس کو وہ سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، ایک ڈنر دے دیتے ہیں، کچھ یقین دہانیاں کرا دیتے ہیں، کچھ اب ڈیولپمنٹ۔ اب ظاہر ہے عمران خان بھی تو اب اسٹیٹس کو کی پالیٹکس ہی کر رہے ہیں نا، اینٹی اسٹیٹس کو تو نہیں کر رہے، تو لہٰذا اسٹیٹس کو میں جو ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں، اس سے ان کی گورنمنٹ مضبوط ہے۔ ہم نے ایک حکومت کی بات کی، وفاقی حکومت کی، اور وہاں پر جو آج ساری ایکٹیویٹی ہوئی، ہمارے تجزیہ کار 3 تجزیہ کار جس میں حسن نثار صاحب، منیف فاروق صاحب اور مظہر عباس صاحب شامل ہیں، وہ کہتے ہیں جی دونوں ارادے بھی کمزور ہیں، ان کے غلط ہیں۔ بھٹی صاحب کہتے ہیں جی ارادوں کا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن دعوے ان کے شروع سے غلط تھے، اور اسی وجہ سے جو ٹف ٹائم کے دعوے تھے وہ حقیقت ہمیں بنتے نظر نہیں آئے۔ ایک اور اسمبلی کی بات کریں گے، ایک اور حکومت کی بات کریں گے، اور وہاں پر ذرا ٹیبلز ٹرن ہو گئی ہیں، حکومت کوئی اور، اپوزیشن کوئی اور، ہوا کیا جانیے ایک بریک کے بعد۔ جناب سندھ اسمبلی کی ہم نے بات کرنی ہے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے جو ارکان سندھ اسمبلی ہیں
وہ ایک علامتی جمہوریت کا جنازہ لے کے آئے. اس کے اوپر جب انہوں نے احتجاج کیا تو اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے نوٹس دیتے ہوئے 8 تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی ہیں جن کو یہ جو موجودہ سیشن ہے یہ اس کے خاتمے تک ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے, یعنی وہ اسمبلی کے احاطے میں داخل نہیں ہو سکیں گے. لیکن پھر آج ہم نے کیا دیکھا, آج اسمبلی کے گیٹ کو لاتیں ماری گئیں, کھولنے کی کوشش کی گئی, توڑنے کی کوشش کی گئی. تحریک انصاف اور اپوزیشن کے ارکان کی طرف سے ڈھول باجے لے کر آئے گئے, شور شرابہ کیا گیا, اور اس کے بعد صورتحال کچھ اس طرح سے ہوئی کہ رکن سندھ اسمبلی فردوس شمیم نقوی انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور انہوں نے احتجاج کیا کہ جی بجٹ کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں, جیسے کہ کمیٹی میں اپوزیشن کو رکنیت دینا یا پھر نمائندگی دینا, اس پہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو صحیح طرح سے نمائندگی نہیں مل رہی ہے, بجٹ پاس کر دیا گیا, ہماری تقاریر نہیں ہونے دی, اس لیے وہ استعفیٰ دیتے ہیں. تو جناب ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ جو فردوس شمیم نقوی نے استعفیٰ دیا ہے کیا یہ درست فیصلہ ہے, ہاں یا نہیں, کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. مظہر عباس صاحب آپ کی آپشن پہلے. نہیں, درست فیصلہ نہیں ہے, اس لیے کہ یا تو پوری پی ٹی آئی استعفیٰ دیتی, یعنی اور تو جن کو نکالا گیا انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. تو جب اپوزیشن نے پورا استعفیٰ نہیں دیا, ساری اپوزیشن نے نہیں دیا, یا کم سے کم پی ٹی آئی کے لوگ استعفیٰ دیتے, تو کلیکٹیو ڈیسیجنز میٹر کرتے ہیں, انڈیویجول ڈیسیجنز میٹر نہیں کرتے. یہ آپ جو ہے وہ آپ ہی کے برابر میں لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑے ہوئے تھے پریس کانفرنس میں, انہوں نے تو استعفیٰ نہیں دیا. مجھے نہیں لگتا, میرا خیال ہے یہ انڈیویجول ایکٹ جو ہوتے ہیں, یہ اس کے اوپر میں آپ سے پوچھتی ہوں ڈیٹیل میں. سندھ گورنمنٹ کی اوور آل ہینڈلنگ بہت خراب تھی. دیکھیے, میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو کیا گیا سندھ اسمبلی کے اندر وہ بھی کچھ اچھا نہیں تھا. جو حکومت کا یا دیکھیے جو اسپیکر نے کرنا تھا وہ تو شاید ٹھیک ہی تھا, وہ تو مطلب حالات اگر ایسے ہو جائیں تو پھر اسپیکر کا جو فیصلہ ہے وہ درست ہی ہے, ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ڈیکورم مینٹین کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ سب کچھ جو ہوا یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کا کانڈکٹ سندھ اسمبلی کے اندر ایز اے میجورٹی پارٹی, ایز رولنگ پارٹی ایسا ہے کہ وہ اپوزیشن کو کوئی موقع نہیں دے رہی اور اپوزیشن کو وہاں پر بات کرنے کا موقع نہیں ملتا؟ کیونکہ آج جو میں سوال آپ سے آگے کرتی ہوں, پہلے آپ کا آنسر جاننا چاہتی ہوں, یس اور نو. لاتیں ماری جا رہی تھی گیٹ کو اور پھر وہ ڈھول ڈھمکا لے کے اور لوگوں کو, جی میرے خیال میں تو درست ہے, کیونکہ شاید ہم جج نہیں کر سکتے اس وقت, کیونکہ پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے. ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بڑا ڈکٹیٹوریل سارا ماحول ہے جو سندھ اسمبلی کا ہے, تو اگر ان کی بات کو دیکھا جائے مائنورٹی میں اپوزیشن میں ہے تو وہ تو کہیں گے جی ہماری بات نہیں, تو پھر آپ کو درست فیصلہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں ذرا آگے کروں گی کہ مظہر عباس صاحب نے ایک اور بھی آپشن دیا ہے, وہ کہتے ہیں جی باقی سب نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا, ٹیکنیکلی پھر ان کو بھی تو دینا چاہیے تھا, لیکن آ کے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں. حسن نثار صاحب کے پہلے آپشن جان لیتے ہیں. جی حسن صاحب. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ٹانگیں چلانے کی بات کی ہے, لاتیں مارنے کی, تو دولتیاں کون جھاڑتا ہے تاریخی طور پہ, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ قصہ درست نادرست کا نہیں ہے. ملک کی مسائل کچھ ہیں, عام آدمی عذاب میں مبتلا ہے, ان لوگوں کی منہ شگافیاں اور لکن میٹنگیں ختم نہیں ہوتی, دونوں طرف نیلے بدالے بیٹھے ہیں, تو کیا لے کے بیٹھ گئے ہیں درست ہے نہ درست ہے, یہ ریلیونٹ بات ہے. کہیں مطلب گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, آپ پکنک منا رہے ہو آتش فشاں کے دانے پہ بیٹھ کے, قرضوں نے مت ماری ہوئی ہے, ہوش ہے, کہیں فیٹ اپ ہے تو کہیں پتہ نہیں چیٹ اپ ہے. آپ کا آیا نہیں تھا یہ سوال, مجھے اچھا نہیں لگا. اچھا نہیں, یہ بڑا اچھا نہیں, مظہر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, ایویں منہ شگافیاں, ایک بندہ آ گیا اٹھ کے میں دے رہا ہوں, وہ سارے دو اور جاؤ گھروں گھر ہی جاؤ, ایویں فضول. ہاں ویسے یہ بات یہ لکن میٹیاں کھیل رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, یہ شغل ہے ان کے لیے. ہاں ویسے کیا یہ بھی سوال پوچھنے والا ہے کہ بھائی یہ کس قسم کی کہاں پر آ گئی ہے ہماری سیاست ویسے. اب ارشاد بھٹی صاحب پہلے اپنا آپشن بتا دیں ہمیں, پھر باقی بات کرتے ہیں. نہیں بالکل درست فیصلہ نہیں ہے. تھی او بھائی, یہ یہی تھی, کہیں نہیں آ گئی. شروع سے ہی دیکھ لو, پیپر ویٹ مار کے اور ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کا مار دیا تھا آپ نے. اچھا چھوڑو, ہاں نہیں گئی. بالکل بھی فیصلہ درست نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, شکریہ ادا کرتا ہوں میں پی ٹی آئی کے اراکین سندھ اسمبلی کا کہ انہوں نے علامتی جمہوریت کا علامتی جنازہ پڑھا. نہ یہاں جمہوریت ہے, نہ یہ جمہوریت پسند ہیں, نہ اس کو کوئی جمہوریت کی جیم کا بھی پتہ ہے. بس اللہ توکل پہ ساروں کی لاٹریاں نکلی ہوئی ہیں اور وہاں پہنچے ہوئے.
آپ دیکھ لیجئے گا ایک قومی اسمبلی کا لاسٹ سیشن جو بجٹ کا ہوا نا، اپوزیشن اور حکومت دونوں دعوے کرتی ہے، 10 حکومت کے لوگ تھے، 8 اپوزیشن کے لوگ اونگ رہے تھے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے. قومی دیکھ لیں کیا ہوا، سندھ اسمبلی میں دیکھ لیں کیا ہوا، باقی جہاں بھی دیکھ لیں، کبھی 2-4 تقریروں کو چھوڑ کر کسی نے بجٹ پر تقریر کی ہو، کسی نے عوام کے پر تقریر کی ہو، کسی نے ان مسائل پر تقریر کی ہو کہ جو ہمیں اس وقت درپیش ہیں، کسی نے کچھ ٹیکنیکل یا فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ، ہر کوئی اپنے آقا کی جپتا ہوا آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے، غلام در غلام، غلام در غلام، غلام در غلام. یعنی کبھی کسی حکومت نے کہا ہے کہ معذرت چاہتے ہیں، آخری بات، کبھی کسی کہ معذرت چاہتے ہیں کہ بجٹ ذرا یہ عوام دوست نہیں ہے. ہر حکومت کہتی ہے عوام دوست بجٹ ہے. کبھی اپوزیشن نے کہا ہے کہ یہ بجٹ بہتر ہے، اس میں یہ فلاں چیزیں بہتر، اور ملک دشمن بجٹ آ گیا، کھا گیا، لٹ گئے، مارے گئے. وہ عوام دوست تو پیچھے رہ گئے نا. یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں بجٹ تک تقریر ہی نہیں کرنے دی گئی، ہمیں تو بات ہی نہیں سنی گئی ہماری. مظہر عباس صاحب کی طرف یہ کہہ رہے ہیں، مظہر عباس صاحب جو تحریک انصاف تحفظات اٹھا رہی ہے کیا وہ درست ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن میں سے بھی دیگر پارٹیز ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دیا اس معاملے میں. دیکھیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، سندھ گورنمنٹ تو بہت آرام سے اس چیز کو ہینڈل کر رہی ہے. آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے. اگر فرض کریں 3 دن بھی تقریر کرتی پی ٹی آئی یا اپوزیشن تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب گریس شو کرنی چاہیے نا. جب آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہمیشہ گریس شو کی جاتی ہے. سندھ گورنمنٹ کے پاس ایبسلوٹ میجورٹی ہے، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے سب ملا کر بھی، اس کے باوجود بھی بجٹ تو نہیں رکتا تھا، بجٹ تو پھر بھی پاس ہو جاتا. تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ہیوج میڈیا ہے، یہ ساری ٹیکٹس جو ہوتی ہیں نا یہ میڈیا اٹینشن ڈرا کرنے کی ہوتی ہیں. تو آپ نے خواہ آج بھی کیا ضرورت تھی آپ کو یہ کرنے کی، بند کرنے کی؟ کل بھی یعنی آپ علیم عادل شیخ کو آپ نے ایک ہیرو بنا دیا. اس سے پہلے وہ جو الیکشنز میں گرفتار کر کے خواہ ان نیسیسری. یہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دنیا بھر میں بلاول بھٹو جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا شور کرتے ہیں، اور سندھ کے اندر کبھی بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کو نہیں بنایا جاتا. کیوں؟ جب سوال کرو تو کہتے ہیں جی یہ تو سگنیٹری نہیں ہے اس کے چارٹر کے. عجیب بات ہے کہ چارٹر کیا صرف 2 جماعتوں کا تھا؟ تو جو تھنکنگ ہے وہی غیر سیاسی ہے، وہی ان ڈیموکریٹک تھنکنگ ہے. یہ ان ڈیموکریٹک تھنکنگ کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہوتے ہوئے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. چلیں نیشنل اسمبلی میں تو پھر اگر اپوزیشن متحد ہو جاتی یا متحد رہتی تو شاید اور زیادہ مشکل پیش آتی، عمران خان کو اور زیادہ پرو ایکٹیو ہونا پڑتا. لیکن سندھ میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے آپ کو. وہاں تو آپ جتنا آپ وہ 3 دن تقریر، آپ کہتے 2 دن اور تقریر کر لیں. آپ دیکھیں کیا ہوتا، کیا اپوزیشن کیا بجٹ کے اوپر اسپیچ کرتی؟ شور شرابہ کرتے، تقریر کرتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. تو اچھا منیب کی طرف یہ لے کے جاتے ہیں مظہر عباس صاحب، کیونکہ منیب فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، تحفظات کو دیکھتے ہوئے ان کو فردوس شمیم نقوی کا فیصلہ درست لگتا ہے. تو یہ جو ابھی آپ نے سوال اٹھایا کہ صرف فردوس شمیم نے کیوں دیا استعفیٰ، پھر باقی سب ان کے ساتھ اتحاد بناتے اور سب دیتے استعفیٰ، تو منیب اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، بلاول بھٹو پہ تنقید کیا انہوں نے. فردوس شمیم نقوی صاحب اگر استعفیٰ دے رہے ہیں چلیں وہ ایک سیپریٹ بات ہے، بٹ جی دیکھیے یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں. اپوزیشن اگر ہے ہی مائنورٹی میں، جس طرح مظہر صاحب نے بھی کہا ہے کہ بجٹ تو پاس ہو ہی جانا تھا، آپ انہیں کرنے دیتے شور شرابہ، جو کچھ بھی ہو جاتا، کیا فرق پڑ جانا تھا اس سے؟ سر نہیں، لیکن آپ نے کہا نا فردوس شمیم نے استعفیٰ دیا، درست کیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے اکیلے فردوس شمیم کے استعفے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر 3 سے 4 یا باقی ان کے جو تحریک انصاف کے ساتھی ہیں ان کا ساتھ دیتے، اپوزیشن ساتھ دیتی، تو امپیکٹ پڑتا نا. نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ if he felt so strongly اور انہوں نے دے دیا استعفیٰ، ٹھیک ہے پارٹی اکٹھی دیتی، اکٹھے ممبران کہتے نہیں ہم نے استعفیٰ دینا ہے، بٹ فردوس شمیم نقوی صاحب کا کیا پتا کوئی اور بھی ساتھ معاملہ چل رہا ہو، کسی اور وجہ سے بھی وہ مستعفی ہونا چاہ رہے ہو، اینڈ ہی واز ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم کہ میں اس کو اس چیز کے اوپر ڈال کے میں مستعفی ہو جاؤں گا. who knows کہ بیچ میں کوئی اس میں الٹیریئر ان کا کوئی اور بھی پرپز یا موٹیو ہو سکتا ہے، بٹ کانڈکٹ جو ہے مظہر عباس صاحب کہہ رہے چل رہے. جی مظہر صاحب ایسا اس کے اوپر کوئی جی ہاں وہ جس طرح مظہر صاحب کہہ رہے ہیں اگر وہ چل رہا ہے تو پھر تو بس پھر ٹھیک ہے نا. پھر وہ مظہر صاحب جس طرح فرما رہے ہیں اگر چل رہا ہے تو پھر انہوں نے صحیح ٹائمنگ سلیکٹ کی ہے. ڈیٹیلز لے لیتے ہیں نا منی مظہر عباس صاحب. پہلے تو پہلی چیز یہ کہ ابھی بھی
अलीना, अभी भी ऑफिशियली फिरदौस शमीम नकवी ने स्पीकर के पास इस्तीफ़ा नहीं जमा कराया, तो अब मुझे पता नहीं कि कल वो फॉर्मली जमा कराएंगे नहीं कराएंगे, या जो है अभी तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस जाके कह दिया, या जो भी लेटर दिया नहीं दिया। अच्छा। लेकिन इस्तीफे का जो तरीका है वो तो यही है कि स्पीकर के पास जाके आप जमा कराएंगे, स्पीकर असर्टेन करेगा, उसके बाद कबूल होगा। फिरदौस नकवी यानी आप कहना चाह रहे हैं जैसे वो कल अलामती जनाजा था वैसे अलामती इस्तीफा है। एक बकौल पीटीआई के गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था उन्होंने, इस वजह से उनको वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा, अब उन्हें यहाँ से इस्तीफा देना पड़ रहा है। पता नहीं ये उन्होंने अटेंशन ड्रॉ करने के लिए इस्तीफा दिया है, क्योंकि अदरवाइज तो पीटीआई की जो एमपीएज हैं वो तो उनका साथ नहीं दे रहे फिर इस इस्तीफे में। ठीक है जी, ये बड़ी तशवीश की बात है। हमारे जो एक एनालिस्ट हैं, बल्कि दो एनालिस्ट हैं, मजहर अब्बास साहब भी नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अकेले फिरदौस शमीम के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं ले रहे। हसन निसार साहब, मुनीर फारूक साहब समझते हैं कि ठीक है, अगर तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर और जो पूरा मुद्दा बनाया है फिरदौस शमीम नकवी ने उसकी बुनियाद पर वो इस्तीफा दे रहे हैं तो फिर वो दुरुस्त है। छोटी सी ब्रेक, तीसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं। जनाब माविन खुसूसी वज़ीर आज़म के जुल्फ़ी बुखारी एक बार फिर उनसे मुतल्लिक़ खबर सरगर्म है कि वो इसराइल का दौरा करके आए हैं। न सिर्फ जुल्फ़ी बुखारी बल्कि मोईद यूसुफ ने भी इस खबर की तरदीद की है, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। हमने पूछना ये है अपने एनालिस्ट से कि बार बार इस गलत खबर के सामने आने की वजह क्या है। जनाब ऑप्शन सबके जान लेते हैं। हसन निसार साहब, अच्छा मुझे बताएं, आपके बार बार सवाल पूछने की वजह क्या है? पीडीएम के बार बार झक मारने की वजह क्या है? मेरे बार बार कॉलम लिखने की वजह क्या है? ओ भाई, जिसको ये मिली होगी, कोई असाइनमेंट को टास्क मिला होगा, वो कर रहा है, शोषित छोड़ रहा है, बस ठीक अच्छा। है। पागल है इमरान के होते हुए, इमरान का कोई इतना करीबी आदमी। अरे सर, मैं भले इसके हक में हूं, ये अलग बात है। चले इसी बहाने आपने महमूद अयाज को एक ही साथ में खड़ा कर दिया। गलत होगी, नापसंदीदा होगी। चले ठीक है, ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, मैडम शेख के आपने एक वो पिछले मेरे एक दोस्त ने कहा सारों ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, शमीम है नकवी ने क्यों नहीं दिया। तो भाई अगर सारे इस्तीफा देते और वो कबूल कर लेते तो फिर ये क्या करते? दोबारा तो इन्होंने तो काउंसलर भी नहीं बन सकते। यहाँ तीसरी इस बात के जुल्फी बुखारी साहब इसराइल गए नहीं गए, मेरा ख्याल है ये हमारी सख्ती और वो क्या कहते हैं अपने अपने आकाओं को खुश करने वाली सियासत है। जब एक बंदा कह रहा है कि मैं नहीं गया तो मान लेना चाहिए, या तो फिर कोई पक्का सबूत लाएं, सामने लाएं। टिकट है, ये आप इन लोगों से मिल रहे थे, यहाँ आप उतरे हैं, यहाँ से आप चढ़े हैं, ये आपका हदूद अरबा है, तो फिर बात हो वैसे ही इसराइल गए थे नहीं गए थे, फलाना गए थे नहीं गए थे। ये सस्ती सियासत। अच्छा ठीक है, ओके भट्टी साहब, ओके। मजहर अब्बास साहब, देखिए मुझे इजराइल जाने की इजाज़त दे दें तो मैं खबर निकाल के ले आऊँगा कि वो खबर सही थी या नहीं थी। मुझे क्या पता कि खबर क्यों बार बार सर वो पाकिस्तानी सोर्स को कोट कर रहे हैं। वैसे ने कहा कि जब तक वो इसराइल वाले भी पाकिस्तानी सोर्स को कोट करें, वहाँ जाके क्या करेंगे? वो पाकिस्तानी यही पता लगा ले सर मुनीर फारूक साहब। हाँ तो वो नहीं तो वो भाई तो फिर जुल्फी बुखारी साहब ने पहले वहाँ उसको सू किया था, दोबारा सू कर दें। तो मेरा नहीं ख्याल, जब तक देखिए हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, और हमारे यहाँ क्या दुनिया भर में एक ट्रेंड चल रहा है कि डिस इन्फॉर्मेशन को इस तरह फैलाओ कि वो इन्फॉर्मेशन लगे। तो जब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं बनती उस वक्त तक डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते रहो। तो मेरा ख्याल है कि जब तक उसके फैक्ट्स नहीं पता मुझे, तो मैं इसको डिस इन्फॉर्मेशन ही कहूँगा, अनटिल अनलेस मेरे पास फैक्ट्स हैं। बिल्कुल ठीक। मुनीर फारूक साहब, मैंने भी अलीना बेसिकली यही बात की थी कि जिसको जो असाइनमेंट मिली होती है वो कर रहा होता है बस। बिल्कुल बिल्कुल हसन निसार साहब। देखिए मेरे नज़दीक ये स्टोरी उस वक्त तक बेबुनियाद है और इसकी कोई अहमियत नहीं है जब तक इसकी किसी जगह से कोई हमारे पास एविडेंस ना हो। और मैं जुल्फी बुखारी साहब की जो तरदीद है उसको भी, और अब जो फॉरेन ऑफिस ने तरदीद कर दी है, मैं उसको हतमी मानता हूँ, अनलेस के कोई एविडेंस कहीं से किसी चीज़ का मिले। उसके अलावा मेरे नज़दीक स्टोरी की कोई अहमियत नहीं, कोई अहमियत नहीं है। लेकिन हसन निसार साहब, जाते जाते एक कमेंट कर दीजिएगा, बेनिफिट क्या हो सकता है इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वालों को? हदफ क्या हो सकता है उनका? भाई स्कैंडलाइज करना, एक खास हवाले से मुतनाज़े बनाना, हुकूमत को स्कैंडलाइज करना, मैं अक्ल भी नहीं है जो ये कर रहे हैं।
इमरान जैसे आदमी के बारे में मेरा ज़ाती ओपिनियन जो भी हो इसराइल के हवाले से वो और है, बट ये तो फजूल बात है। इमरान का स्टांस जो है वो बहुत वाज़ेह है, बेहुदा हरकत कर रहे हैं। मकसद ये है कन्फ्यूजन फैलाना, रिपोर्ट कार्ड में डिस्कस करवाना। सुभान अल्लाह। ये असल उनका हदफ ये था कि वो हमारे प्रोग्राम में डिस्कस हो और आप सब इसके ऊपर तज्जिया दे। ये अनकवर हुआ, अनवील हुआ। जनाब इसी नोट के ऊपर आपसे इजाजत देंगे जनाब, कल हाजिर होंगे के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।